میڈم، آج ایک بڑا ہولناک واقعہ ہوا ہے پاکستان میں. ویسے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ جو عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں، تقریباً 5 جو چرچ ہیں ان کو جلایا گیا، عیسائیوں کے گھر جلائے گئے. اس سے پہلے بھی ماضی میں اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھا لاہور میں ہوئے ہیں. لارجلی یہ جو واقعات ہیں یہ پرسنل گرج کی بیس پہ شروع ہوتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں، اور سننے میں آیا کہ آج تک تقریباً 2000 کے قریب جو اس طرح کے کیس جو ہیں وہ بلاسفیمی کے رجسٹر ہوئے ہیں. کوئی 88 لوگوں کو جو سزائیں دے دی گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ ابھی اگلے دن تو سری لنکن کو ہم نے جلایا تھا، مارا تھا. تو ان لوگوں کے اندر کس چیز کا غصہ ہے اور ریاست کہاں پہ ہے؟ سر دیکھیں، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے بھی آپ خود جانتے ہیں کہ چاہے وہ کرسچنز ہوں یا ہندوز ہوں یا سکھ، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. کبھی مندر توڑ دیتے ہیں، کبھی گردوارا اور کبھی چرچ. اس سے پہلے بھی کچھ ٹائم، میرے خیال زیادہ ٹائم نہیں ہے، لاسٹ ایئر ہی ایک چرچ جو ہے اس کا کراس توڑا جا رہا تھا پنجاب میں ہی کہیں، اور اب یہ واقعہ ہوا ہے. اسٹیٹ کہاں ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ خود اسی مائنڈ سیٹ کی ہے. ہمارے یہاں جتنے لوگ ہیں، میجورٹی، سب کی بات نہیں کرتی لیکن میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں. انہیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اگر پہلے جن لوگوں نے اس طرح کے کام کیے تھے، اگر ان کو اس وقت سزا ملی ہوتی، ان کو پکڑا گیا ہوتا، انہیں اریسٹ کیا گیا ہوتا، تو شاید آج لوگوں کی ہمت نہ ہوتی. لیکن ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ اسٹیٹ نے جو ہے اس طرح کے لوگوں کے آگے گھٹنے ٹیکیں اور ان کو بڑھاوا دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ایک کے بعد ایک ان لوگوں کو ڈر نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. سری لنکن کو بھی جس طرح سے مار دیا گیا تھا، اس سے پہلے مشال خان کو جیسے مارا گیا. اس وقت بھی ملتان کی جیل میں جنید حفیظ ایک یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، وہ تقریباً 10 سال سے بلاسفیمی کا الزام ان کے اوپر ہے، وہ قید ہیں، اور 3 سال پہلے ان کو سزائے موت بھی سنائی گئی ہے. اور اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی ہیومن رائٹس والے نہیں بات کر رہے، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا. تو ہمارے یہاں تو یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی اور کسی اور کنٹری کی طرف سے کوئی ہیومن رائٹس والے اگر پاکستان میں اس طرح کی باتوں کے لیے روک لگانے کی بات کریں تو شاید کچھ ہو سکے، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ سب کچھ کنٹرول نہیں کیا جائے گا. اور جس طرح کی فوٹیجز آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، چھوٹے چھوٹے بچے، 11-12 سال کے بچے، 13 سال کے بچے، 9 سال کے، وہ سڑک پہ نکلے ہوئے ڈنڈے لے کر چلا رہے ہیں، مار ڈالیں گے، یہ کریں گے. تب آپ سوچیں ہم کس طرح کی نسل، کس طرح کی جنریشن لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہے، کس طرح کے لوگ رہتے ہیں. کون آئے گا پاکستان میں؟ جو ہمارے یہاں بار بار بات کی جاتی ہے کہ جی انویسٹمنٹ لائیں گے ہمارے یہاں، جو ہے وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے باہر سے کمپنیز آئیں گی، ٹوریزم ہوگا. کون آئے گا اس طرح کی جنگلی جاہل قوم کے پاس؟ یہ ہم نے جو حال کیا ہے، آئی ایم شور کہ پہلے ایسا نہیں تھا. یہ 71 سے یا 70s میں یا 60s میں شاید پاکستان کی حالت نہیں تھی. میں ابھی آپ کے شو سے پہلے وہ کرنل دانوی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو انہوں نے آج اپلوڈ کی ہے، اور اس میں میں تھوڑی سی ابھی دیکھ پائی ہوں شروع کا حصہ. تو وہ یہی بات انہوں نے بھی کی کہ 71 کی وار کے بعد سے پاکستان میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، جو پہلے نہیں تھے. شاید بھٹو صاحب کے زمانے میں یا اس سے پہلے جو پاکستان تھا اس میں یہ نہیں تھا، لیکن 71 کی وار کے بعد اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لوگوں کا بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا. اور ہم ہر بار یہی دیکھتے ہیں نا، تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں جی غلط ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. جب تک یہ سزا نہیں دیں گے ایک دو کو، کچھ لوگوں کو پکڑ کے یہ چوک پہ نہیں لٹکائیں گے، جب تک یہ چیز نہیں رکے گی. مشال خان کے ٹائم پہ بھی بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا، پھر سب کو چھوڑ دیا. آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے گورنر جو تھے سلمان تاثیر صاحب، ان کو جس آدمی نے مارا بلاسفیمی کا الزام لگا کے، اس کا تو جی یہاں پہ مزار بنا دیا ہے ممتاز قادری کا. اور اسی طرح کے لوگ بڑھ رہے ہیں. تو یہاں تو کوئی محفوظ نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. مائنورٹی کو چھوڑے، جو میجورٹی ہے، جو مسلمز ہیں، وہ محفوظ نہیں ہے. کب کون کیا بول کے کس طرح سے جو ہے وہ بلاسفیمی کا الزام لگا دے گا اور ایک گروپ نکلے گا اور مار کے چلا جائے گا. یہاں تو بالکل ایسا لگتا ہے بالکل جنگل کا قانون چل رہا ہے.
बिल्कुल जंगल का कानून है इसमें तो। अच्छा मैडम, ये रियासत भी मौजूद है, कानून भी मौजूद हैं, हुकूमत हर दफ़ा एक्शन लेती है। आज मौजूदा जो केयर गवर्नमेंट है उन्होंने भी बात की है इससे पहले, लेकिन लोग क्यों इन चीज़ों को नहीं समझते? लोग क्यों लॉ को सीरियस नहीं ले रहे? लोग क्यों समझते हैं कि मैं मंदिर गिरा दूंगा, मैं चर्च गिरा दूंगा, मैं गुरुद्वारा गिरा दूंगा, मैं किसी की मस्जिद को तोड़ दूंगा तो मैं बच जाऊंगा? क्या ये मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म है? क्या ये एक आप समझती हैं कि मुसलमानों को ये है कि ये हमारा मुल्क है, हम जिसको मर्जी मार दें, जिसको मर्जी जला दें? रियासत जो है उसका काम तो प्रोटेक्शन है। आप क्या समझती हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आपने बात की कि इस तरह इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी जब आप इस तरह का, लोग नौकरियां करने कैसे आएंगे जब आप लोगों को, जैसे हमने श्रीलंकन की पहले बात की, स्टेट जो है वो क्यों साइलेंट है? सारी सियासी जमातें भी बोलती हैं, फौज भी बोलती है, पुलिस भी बोलती है, लॉ इन्फोर्समेंट, बल्कि अभी देखें वो जहाँ पे ये वाकया हुआ है, मज़े की बात यह है, वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर था, वो असिस्टेंट कमिश्नर क्रिश्चियन था। तो हम्म, उन्होंने क्या किया है कि उस असिस्टेंट कमिश्नर को हम्म, बदल दिया है और उसको कहा है कि तुम रिपोर्ट करो पंजाब लाहौर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो। मेरा ख्याल है शौकत मसीह नाम का जी, एक असिस्टेंट कमिश्नर था हम्म, जड़ावाला में, जहाँ पे सो बजाय इसके उन्होंने कहा बजाय इसके कि इसके एक मसीह क्रिश्चियन असिस्टेंट कमिश्नर होने की वजह से जो शोर मच सकता है, तो लिहाजा हम एक और बंदा जो है राणा औरंगजेब उसको वहां लगा दिया। हम्म। स्टेट कहाँ खड़ी है? स्टेट बोलती है लेकिन कुछ कर क्यों नहीं सकती? सर और भी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम वाहिद नहीं हैं, गल्फ कंट्रीज भी हैं, वो भी मतलब एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज हैं, और भी दुनिया में बहुत इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये सब प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की है। यहाँ पे इस माइंडसेट के लोग रहते हैं, और स्टेट जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट देती है, बयान देती है, देती रहती है, और इसके अलावा कुछ नहीं करती। लोगों को ना सजा होती है, ना अरेस्ट किया जाता है, और अगर गलती से किसी दो चार को दिखाने के लिए अरेस्ट कर भी लें तो उनको छोड़ दिया जाता है। जब तक उनको प्रॉपर सजा नहीं मिलेगी यही चलता रहेगा। अगर आप किसी गल्फ कंट्री में कोई इस तरह की हरकत करें, दुबई में मंदिर बना है, दुबई में कई दूसरे रिलीजन की इबादत गाहें हैं, जरा उनको कोई एक पत्थर मार के देखे, गर्दन उड़ा देंगे वो। और यही सऊदी अरब में भी जरा सा कुछ करे, इन्होंने किया था ना वो उम्रा या हज, किस पे पीएमएलएन वाले गए थे तो पीटीआई वालों ने नारे लगाए थे, कहाँ है आज वो लोग? उन्होंने सही पकड़ के सजाएं दी है, डिपोर्ट किया है, जेलों में डाला है, और फाइन लगाया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, किसी को नहीं। बहुत से ऐसे मुल्ला माफिया हमारे यहाँ मौजूद हैं जिन्हें हमने खुद ही बढ़ावा दिया है ये ज़ियाउल-हक और भुट्टो के टाइम से, कि अब ये इतने मजबूत हो गए हैं कि इनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, और ना ये बिगाड़ने की हिम्मत करते हैं। आपने देखा नहीं, ये लाल मस्जिद वाले कैसे निकल आते हैं डंडे लेकर, लोगों की गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं मेन इस्लामाबाद में। ऐसा भी नहीं कि कोई दूर दराज का इलाका है, इस्लामाबाद कैपिटल जो है आपका, वहां पे वो लोग निकल आते हैं। और किस तरह से बात कर रहे थे लास्ट टाइम जो ये लाल मस्जिद वाले निकले थे कि जी सुसाइड बॉम्बर्स हम निकाल देंगे, और तुम लोगों ने देखे नहीं है, इस किस्म की धमकियां दे रहे थे। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। लेकिन इसी तरह के लोग जो हैं वो इन्होंने पाले हैं। पहले तो इन्होंने पाले तो खैर इन्होंने किसी और के लिए थे कि हम यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे, किसी और कंट्री में भेज देंगे, और वहां पे कभी फलस्तीन के नाम पे, और कभी अफगानिस्तान के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे कि जी वहां पे ये जिहाद करने जा रहे हैं। अब जाहिर है जो सांप इन्होंने पाले हैं और बढ़ावा दिया है, अब वो कहीं जा तो नहीं रहे, अब यहीं बैठे हैं और यहीं इन्हीं को मार रहे हैं, और इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब ये बेचारे जो है, आप अगर भारत की एग्जांपल लें, मैं कोई तारीफ नहीं कर रही, मैं एक बात कह रही हूँ, भारत में मुस्लिम जो है सड़क पे खड़े होकर क्या क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं गवर्नमेंट को, कुछ भी कहते हैं वहां पे जो लोग हैं उनको, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अरेस्ट कर लेंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे, लेकिन उनकी आवाज निकलती है ना उनकी माइनॉरिटी की। हमारे यहाँ आपने देखा है कभी कि कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई पारसी, कोई किसी और रिलीजन का बंदा सड़क पर आए और आकर हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट को चैलेंज कर दे कि जी तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो? हिम्मत ही नहीं है किसी की, बेचारे कर ही नहीं सकते। वैसे ईसाइयों के साथ तो रिसेंटली जो मणिपुर में हुआ है वो भी काबिल मजम्मत है। और इस हम्म, हवाले से जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फ्रांस में मौजूद थे तो उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की थी। तो हम्म, भारत की सरकार ने कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है।
سو کتنے چرچ جلا دیے گئے تھے. میں اس کو بیلنس نہیں کر رہا کہ جی انڈیا میں بھی ہو رہا تو پاکستان میں ہو رہا ہے. ہمیں تو اپنے آپ سے غرض ہے نا, کیونکہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, بیکاز جہاں کے ہم سٹیزن ہیں, جہاں کے ہم باسی ہیں, ہماری رسپانسبلٹی تو اس ملک میں آتی ہے. لیکن لارجلی منی پور میں بھی بہت زیادہ اس پہ جی نہیں سر, بالکل غلط ہوا تھا, اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کو مگر اریسٹ بھی کیا گیا, اور بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی, تو پاکستان کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ نہیں یہ ہو رہی ہے, امریکہ, ہو رہا ہے. انگلینڈ, یورپ والے پاکستان کو کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آپ کے یہاں مائنورٹیز جو ہے اس کی آپ حفاظت کریں؟ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا, میرے خیال 1 ویک ہوا ہے کہ لاسٹ فرائیڈے کو پریس کلب جو ہے, اسلام آباد پریس کلب اور پشاور, لاہور, کوئٹہ, سب جگہ کے پریس کلب جو ہے وہاں پہ ایک پروٹیسٹ ارینج کیا گیا تھا مائنورٹیز کے لیے, اور 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے اس پروٹیسٹ کو کیے ہوئے کہ ابھی جو ہے یہ حادثہ ہو گیا. لیکن اس کے اوپر تو بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے. حیرت کی بات ہے, حالانکہ انڈیا کو تو فٹافٹ وہ بول دیتے ہیں, تو بولنا چاہیے, لیکن ہمیں بھی تو کہیے نا. ہمارے یہاں بھی تو 2 جوتے یہاں پہ بھی تو مارے وہ کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو. ہمارے یہاں تو یہ روز کا کام ہے, ان کے یہاں تو چلے ابھی ہو گیا کوئی اس طرح کا منی پور والا اور دوسرے انسیڈنٹ جو ہے وہ ابھی ہوئے ہیں ان کے یہاں. ہمارے یہاں تو یہ روز کا معاملہ ہے. روز ہم ہندوؤں کی بچیوں کو بھی اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں, روز ہم ان کو مار کاٹ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ پہلا چرچ نہیں ہے, یہ پہلے 5 چرچ نہیں ہے جو ہم نے جلا دیے. اس سے پہلے بھی میں نے بھی ویڈیو بنائی ہے کہ وہ کراس تھا, وہ بھی پنجاب میں کہیں, اس کو توڑ رہے تھے. اس سے پہلے پشاور میں انہوں نے یہی حرکتیں کی ہیں, 2-3 دن پہلے کی بات ہے. تو سر یہاں پہ کیوں نہیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے جوش چڑھتا یا نظر آتا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ یہ اس کے علاوہ سدھرنے والے نہیں ہیں. جب تک کوئی نہیں انٹرنیشنل کیا پریشر جوش, نہیں آئے گا یہاں پہ کچھ کام نہیں کیا جائے گا. نہیں جوش چڑھا ہوا ہے. وہ بیان آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے, جو کہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان نہیں آنے چاہیے, کہ ہمیں خود ان کی کیئر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی بولے اور پھر ہم کہیں کہ جی ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. میرا خیال ہے ہم وہ حالات ہی نہ پیدا کریں کہ دنیا ہمارے اوپر کوسچن مارک لگائے کہ بھائی کیوں آپ جو ہے, ہم نے بیسیکلی ماحول خراب ہے. اس ماحول میں جہاں پہ آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی ایک کرسچن, ایک نان مسلم صدر وزیر اعظم نہیں بن سکتا, جبکہ آپ 97% خود مسلمان, تو ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کا رائے ہے کہ بھائی 97% مسلمان ہیں, اگر ایک ہندو یا کرسچن کوئی بن بھی جائے گا. بلکہ اگلے دن میں ہمارے دوست ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو نان مسلم جو چیف جسٹس آئے ہیں, جسٹس بھگوان داس اور بھی کچھ ہیں, یہ سب سے نان کنٹروورشل ججز آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, اور وہ سب سے ایماندار تھے جو نان مسلم تھے. اور جتنے بھی مسلمان آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے, ان کا معیار ہی اور ہوتا ہے کرپشن میں اور بد انتظامی میں اور پتہ نہیں کیا, لیکن وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا, تو ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. اور جو کرسچن ہے یا نان مسلم ہے یا ہندو ہے, ہم پہلے تو ان کو آنے نہیں دیتے, اور اگر آ جائے وہ اچھا پرفارم کرے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ساری گلیں نہیں